سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیا گیا تمہارے سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، ایاما معدودات، اور یہ گنتی کے چند دن ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تو جو شخص تم میں سے مریض ہو، بیمار ہو یا مسافر ہو، سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے لیے گنتی کا پورا کرنا ہے دوسرے دنوں میں، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو اس روزے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا، فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، تو جو شخص خوشی سے اس نیکی کو کرے گا، یعنی روزہ رکھنا یا فدیہ وغیرہ دے دینا، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو اگر تم، اور وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو جان لیتے، یعنی تم اس کی فضیلت کو جان لیتے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانی جان، انسانی مال، اس کا تحفظ اور اس کے متعلق قوانین کو بیان کیا۔ آج کی اس زیر 10 آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے متعلق گفتگو کی۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ما قبل میں جیسے کچھ چیزیں ایسی بیان کی ہیں، کچھ نیکیاں یا نیکیوں کے ایسے کام بیان کیے جن کے آخر میں فرمایا کہ اگر تم یہ کر لو گے تو اولئک هم المتقون، تو تم تقوی والے بن جاؤ گے، تمہیں تقوی مل جائے گا، تم متقی بن جاؤ۔ اسی طریقے سے ایک اور عبادت جو روزے کے نام سے جانی جاتی، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس کی غرض اور اس کا مقصد بھی یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ محترم سامعین کرام،
حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت کے جو مسلمان تھے، جو مومن تھے، ان حضرات کو یہ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے اوپر جو بنیادی اسلام کی جو بنیاد ہے وہ ان 5 چیزوں پر ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں کلمہ توحید، نماز، زکوٰۃ کا ذکر کیا، وہیں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھنا یہ بھی اسلام کی بنیادی باتوں میں سے، بنیادی چیزوں میں سے۔ محترم سامعین کرام، اور یہ روزہ ایسا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس امت کے اوپر فرض ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے اوپر بھی روزوں کو فرض کیا۔ ہاں، اس کے اوقات میں یا اس کی تعداد کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے کہ مختلف امتوں میں مختلف اوقات کے اندر اور مختلف ایام کے اندر رہا ہو۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جو اس وقت کے لوگ تھے، حضرت آدم علیہ السلام پر مہینے کے جو 3 روزے تھے جن کو ہم ایام 20 کہا جاتا ہے، وہ روزے رکھنا ان کے لیے فرض تھا، ٹھیک ہے نا، اور اس امت کے لیے وہ روزے رکھنا مستحب ہے۔ اسی طریقے سے سابقہ جو امتوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر 40 دن روزے فرض تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ وہ 2 دن اکٹھا روزہ رکھتے تھے اور تیسرے دن افطار کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن افطار کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ ان کی عمر میں ایک روایت کے مطابق 6 مہینے کے اور ایک روایت کے مطابق پورا سال ان کے اوپر روزہ فرض رہتا تھا، پورے سال ان پر روزے فرض رہتے تھے۔ تو بہرحال یہ سابقہ امتوں کے اوپر یہ اس طریقے سے روزے فرض ہیں، اور اسی طریقے سے اس امت کے اوپر بھی جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو عاشورہ کا روزہ فرض تھا، عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی 10 محرم کا جو روزہ ہوتا تھا وہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ابتداءً یہی مہینے کے جو 3 روزے ایام 20 کے روزے یہ رکھا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ اس روزے کے متعلق فرما دیا کہ یہ روزہ ایسا ہے کہ صرف تمہارے اوپر ہی فرض نہیں ہے، تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی فرض ہے۔ اور محترم سامعین کرام، روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی خصوصیت رکھی ہے جس کے متعلق خود روایات میں آتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کا 1 روزہ قصداً چھوڑ دے، نہ رکھے، بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے، اور اس کے بعد زندگی بھر اس روزے کی تلافی کے لیے رکھتا رہے نا، تو وہ اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ فرض ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، فرض ادا ہو گیا، لیکن اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ جو خیر و برکات اس رمضان کے روزے کے اندر ہیں وہ خیر و برکات عام دنوں کے اندر نہیں مل سکتی۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، میرے لیے رکھا ہے، میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔ اور آپ نے بڑی مشہور بات سن رکھی، جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا۔ تو فرمایا کہ یہ روزہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا۔ محترم سامعین کرام، صوم کا لغوی معنی ہوتا ہے رکنا، صوم کا لغوی معنی ہوتا ہے رکنا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے صوم یعنی روزہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنے بیوی کے ساتھ قربت کرنے سے رکا رہے، ہم بستری کرنے سے رکا رہے، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ روزہ کہلاتا ہے۔ اور اس کے متعلق آگے فرمایا لعلکم تتقون، پہلی بات تو یہ فرمائی
کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے روزے تمہارے پر ایسے ہی فرض ہے جیسے تم سے پہلی والی امتوں اور شریعتوں کے اوپر فرض رہا ہے، اور یہ بتا کر ہمارے لیے تھوڑی سی آسانی کر دی کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مشکل کام کر رہا ہو یا مشکل کے اندر پڑا ہوا ہو، اور جب اس کو پتہ ہو کہ یہ مشکل، یہ مشقت صرف میری لیے نہیں ہے، باقی بھی اس کے اندر سے کیا ہے گزرے ہیں، تو وہ مشقت اس کے لیے کیا ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے، وہ مشقت آسان ہو جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر اب کوئی آدمی کسی نے اوپن ہارٹ سرجری کرانی ہو، یا اس کا جناب یہ دل کا یہ آپریشن ہو، اسٹینٹ ڈلوانے ہو، یا کوئی اور ایسا ہو، اب اس کو کوئی ڈاکٹر یہ کہے تو وہ دوسرے کہتے کہ بھائی یار یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اب تقریباً عام سی بات ہو گئی ہے کہ اوپن ہارٹ سرجری بھی ہو رہی ہے، اسٹنٹ تو تقریباً اب ڈلتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور اس طرح ہے اور اس طریقے سے۔ اب اس کو ہوتا ہے یار یہ جو اب کام ہونے جا رہا ہے، یا آپریشن ہونے جا رہا ہے، یا یہ جو یہ کوئی میں انوکھا نہیں ہوں، ایسا نہیں کہ اس بڑی دنیا کے اندر میرے ساتھ ہی یہ بات پیش آ رہی ہے، پتہ نہیں بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے یہ آپریٹ بھی ہو چکے ہیں اور اسٹنٹ بھی ڈل چکے ہیں، اور اس طریقے سے تو یہ ایک نارمل روٹین ہے، ایک چل رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھئی روزوں کے اندر مشقت تو ہے، لیکن یہ مشقت صرف تمہارے اوپر ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی کیا ہے، مشقت آئی ہے۔ اور اس روزے کا جو فلسفہ ہے، جو مقصد ہے، وہ کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تم متقی بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ محترم سامعین کرام، ظاہر ہے یہ تقوی کیسے آئے گا؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایک آدمی یہ سوچے گا کہ دیکھیں میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کھانا پینا عام روٹین کے اندر انسان جتنا مرضی کھائے، جب مرضی کھائے، کوئی پابندی نہیں ہے، اب مثال کے طور پر جیسے آج کا اب یہ دن جو چل رہے ہیں، اس میں انسان ابھی کھا لے، گھنٹہ ٹھہر کے کھا لے، 2 گھنٹے ٹھہر کے کھا لے، دن میں 3 مرتبہ نہیں 4 مرتبہ کھا لے، وقفے سے کھا لے، اکٹھا کھا لے، کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کھانے پر کوئی پابندی نہیں۔ لیکن رمضان المبارک کے اندر جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آیا تھا، بھائی خاص اس ٹائم پیریڈ سے لے کر اس ٹائم پیریڈ تک، یہ جو ٹائم کی ڈیوریشن ہے، اس دوران آپ نے کچھ نہیں کھانا پینا۔ اب وہ جب آدمی دیکھے گا کہ بھائی یہ کھانا، یہ پینا، یہ ساری چیزیں میرے لیے حلال ہیں، اور میں اب اس ٹائم کے اندر اس حلال چیز کو نہیں کھا سکتا، میرے لیے حرام قرار دے دی گئی ہیں، تو جو چیزیں ہیں ہی ہمیشہ کے لیے حرام، وہ میرے لیے کیسے حلال ہو سکتی ہیں؟ میں جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ بولنا تو میرے لیے عام دنوں کے اندر بھی حلال نہیں ہے، چاہے جائے کہ میں روزے کے اندر بولوں۔ اسی طریقے سے دھوکہ دینا ہے، اسی طریقے سے زنا کرنا ہے، اسی طریقے سے چوری چکاری ہے، ڈاکہ ڈالنا ہے، کہ یہ ساری چیزیں عام دنوں کے اندر بھی میرے پر حرام۔ جب وہ آدمی یہ سوچے گا کہ ایک حلال چیز میں تھوڑی سی دیر کے لیے پریکٹس کر رہا ہوں، تو اس کے لیے پھر حرام چیزوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آدمی روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھے اور روزہ رکھ کر من لم یدع قول الزور، کہ جو آدمی جھوٹی بات نہ چھوڑے، جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور یہ چیزیں نہ چھوڑے، تو فرمایا کہ اس کے روزہ رکھنے کا اس کو کوئی فائدہ پھر نہیں ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ دن بھر بھوکا پیاسا رہے، اللہ کو کوئی اس کی حاجت نہیں ہے۔ تو روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور یہ سارے کام کرنا، اور اس کے بعد انسان دن بھر بھوکا پیاسا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، کم من صائم، بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ روزہ رکھنے میں سوائے ان کو بھوک اور پیاس کی مشقت برداشت کرنے کے اور کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہوتا۔ جو روزے کے فوائد ہیں، جو روزے کا ثواب ہے، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں، حضرات محدثین، فقہاء کرام، مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ الگ بات ہے کہ انسان روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا ہے یا کچھ کرتا ہے، ثواب تو نہیں ملے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے روزہ اس کے ذمے سے ایک فرض، چاہے وہ ناقصی سے، اس کے ذمے سے ادا ہو جائے گا، لیکن وہ جو فوائد ہیں، وہ جو فیض و برکات ہیں، وہ نہیں ہو۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم جنہ، کہ یہ جو روزہ ہے ایک ڈھال ہے،
جب تک آدمی اس کو پھاڑ نہ دے. اور ڈھال کیا ہے کہ یہ روزہ رکھ کر، یہ روزہ انسان کو گناہوں سے اور دیگر کاموں سے کیا کرتا رہتا ہے؟ بچاتا رہتا ہے. محترم سامعین اکرام، باقی ما بقیہ انشاءاللہ اس کے متعلق کل انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.